بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور یہ تخویف دنیاوی ہے، ہر امت کے لیے رسول لِيَدْعُوَهُمْ إِلَى الْحَقِّ، تاکہ وہ پیغمبر ان کو حق کی دعوت دے۔ ابو سعود یعنی ان کی اور باقی امتوں کی سزا غفلت میں نہیں ہوگی۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب آ جاتا ہے ان کے پاس رسول ان کا، فَبَلَّغَهُمْ مَا أُرْسِلَ بِهِ، اور پیغام دے دیتا ہے، فیصلہ کر دیا جاتا ہے درمیان ان کے یعنی عذاب دائمی کا بالقسط، انصاف کے ساتھ منکرین کے لیے، اور وہ نہیں ظلم کیے جاتے ذرا بر۔ فَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، شکوائے اور کہتے ہیں بقصد تکذیب کب ہے یہ بعد عذاب دنیاوی کا وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے واقع کیوں نہیں کرواتے۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، اب دیکھو پیچھے بھی آیا تھا وہاں پر کیا تھا، إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، اسی صورت میں قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، اب کیا آیا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، فرما دیجئے میں نہیں اختیار رکھتا، لا أَمْلِكُ لا أَقْدِرُ لِنَفْسِي عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا بِوَجْهٍ مِّنَ الْوُجُوهِ، میں ذرا بھی اپنی جان کا اختیار نہیں رکھتا، ضرًا من صحت او غنا، نہ صحت کا نہ غنا کا، ولا نفع اور نہ نفع کا ہیں، من مرض او فقر، مرض سے نکلنا فقر سے نکلنا، اصل میں یہ من صحت او غنن یہ نفع کی عبارت ہے، اور من مرض او فقر یہ ذرن کے اوپر آنا چاہیے، وہاں پر آئے گی تب یہ معنی صحیح ہوگا۔ تو نفع الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ، ما شاء اللہ، لکل امت اجل، جہاں بات سمجھ لو یہ جو ہے نا الا ما شاء اللہ، بریلوی جہاں پر بڑی بات کرتی، یہ آیت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختیارات ما فوق الاسباب کی نفی ہے۔ کیا لفظ میں نے بولا؟ اختیارات ما فوق الاسباب کی نفی ہے۔ دیکھو قُل لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، فرما دیجئے میرے پیغمبر نہیں اختیار رکھتا میں اپنی جان کے لیے نقصان یعنی مرض کا اور فقر کا، بلا نفعا اور نہ نفع کا، من صحت او غنن، الا ما شاء اللہ، حاصل کیا نکلا جب میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مختار نہیں، فکیف املک لکم الضر، تو تمہارے نقصان کا اور جلب عذاب کا مختار کیسے ہو سکتا ہوں کہ تم کہتے ہو متی ھذا الوعد، یہ وعد کب ہے، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں، تو تمہارے لیے عذاب عزم عذاب کا مالک کیسے ہو سکتا ہوں۔ باقی لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے عذاب کا، جب وہ اجل آ جائے تو لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، نہ آگے ایک گھڑی ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں، نہ آگے، لا یستاخرون نہ پیچھے ایک گھڑی ہو سکتے ہیں، ولا یستقدمون نہ آگے، ختم۔ لیکن یہاں سمجھو یہ آیت ذرا نکالو سورۃ الاعراف سے بھی، قُل لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، وہاں پر کیا ہے، قُل لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، صفحہ نمبر اونچا بولو گے تو پھر
329 ٹھیک، دیکھو دونوں پہ انگلیاں رکھ لو اور سورہ جن بھی نکال لو۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، تینوں ایتوں دیکھو، ان دو ایتوں میں سورہ یونس اعراف میں یہ ذکر ہے کہ میرے پیغمبر اعلان کرو لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں نہیں اختیار رکھتا اپنے لیے نقصان کا نہ نفع کا مگر جو اللہ چاہے۔ اسی طرح وہاں پر ہے اعراف میں الا ما شاء اللہ، لیکن فرق کیا ہے، وہاں نفع پہلے ہے یا ذرن پہلے ہے۔ اور سورۃ جن میں فرمایا اعلان کرو کہ میں تمہارے لیے مالک نہیں، لا املک لکم ضرا ولا رشدا، واصنات اعتبار کے، یعنی دو چیزیں مقابل کی چھوڑ دی گئی۔ اصل عبارت تھی اعلان کرو میں تمہارے نفع کا مالک بھی نہیں، نقصان کا مالک بھی نہیں، ہدایت پر لے آنے کا مالک بھی نہیں، اور تمہاری ضلالت کا اختیار بھی میں اس کا مالک بھی نہیں۔ وہاں پر ما شاء اللہ نہیں ہے، الا ما شاء اللہ نہیں۔ یہ تینوں ایسے دیکھو۔ اب سمجھو یہاں پر بریلوی اور شیعہ دونوں حضرات ایک بہت بڑا فراڈ کرتی، بریلوی علماء بھی اور شیعہ بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں جو الا ما شاء اللہ ہے، دیوبندی لا املک لنفسی ضرا ولا نفع تو پڑھتے ہیں، الا ما شاء اللہ دیوبندی نہیں پڑھتے، الا ما شاء اللہ۔ اس میں وہ یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ میں ویسے تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، ہاں جتنا اللہ مجھے اختیارات دے دے۔ یہ اختیارات عطائی کہتے ہیں، یہ دیوبندی پیچھے پڑھتے ہیں آگے نہیں پڑھتے۔ اس لیے ذرا پورے غور سے بیٹھو، میں آپ کے سامنے صاف بیان کر رہا ہوں کہ بریلوی مولوی اور شیعہ مولوی یہ علماء یہود سے بڑے محرف ہیں، اپنی عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور پھر خود تعویلیں کرتے ہیں۔ یہاں پر بات صاف ہے کہ اکثر مفسرین نے یا مستثنا بنایا ہے منقطع، کیا بنایا ہے، منقطع، اور بعض مفسرین نے یہاں پر مستثنا بنایا ہے متصل۔ اب ذرا بات سمجھنا ہے، یہاں پر آپ کے پاس لکھا ہے کہ الا ما شاء اللہ مستثنا منقطع ہے، اور آپ جانتے ہیں جب مستثنا منقطع ہو تو الا ما شاء اللہ کا ما قبل سے تعلق نہیں ہوگا، بلکہ معنی کیا ہوگا، فرما دیجئے میں نہیں اختیار رکھتا اپنی جان کے نفع کا نہ ضرر کا نہ نفع کا مگر لیکن ما شاء اللہ ہو یکن، لیکن جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو ان حضرات نے اسی لیے مستثنا منقطع رکھا، اور بعض حضرات نے یا استثناء کو متصل بنایا۔ لیکن میری بات توجہ سے سن لو، اگر کوئی بریلوی منیب ہو وہ بھی غور کر سکتا ہے، پوری توجہ سے سننا۔ جن حضرات مفسرین نے یہاں پر استثناء متصل بنایا، انہوں نے ایک اور بات کی، وہ کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو کسبی اختیارات
جس کو آپ بولتے ہیں تحت الاسباب، جو کسبی اختیارات ہیں تحت الاسباب، یہ انسان کو اللہ نے عطا کیے اختیار کسب، جس کی بنیاد پر وہ عبادات بجا لاتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ مکلف ہے۔ تو کسبی اختیارات یا تحت الاسباب اللہ نے دیے، تو ان مفسرین نے یہی بتانے کے لیے کہ بعض فرقہ معطلہ وغیرہ، معتزلہ، قدریہ، جبریہ نے انسان کو مجبور مات سمجھا اور اس سے کسبی اختیارات کی نفی کی، اور انسان کو سمجھا گیند کی طرح، جیسے گیند کو آپ کک لگائیں، جدھر لگائی جاتی ہے، تو انسان کا کسبی اختیار انہوں نے انکار کیا ہے۔ تو ان مفسرین جنہوں نے مستثنا متصل بنائی ہے، انہوں نے فرقہ جبریہ کا رد کرتے ہوئے متصل بنا کے مقصد ان کا ہے کسبی اختیار کا ثابت کرنا۔ رہ گیا اختیارات ما فوق الاسباب، ضرر اور نفع کے، تو تمام مفسرین متفق کے مستثنا منقطع ہو تب بھی آپ سے ما فوق الاسباب امور میں نفع نقصان کی نفی ہے، اور مطلق نفی ہے، ذاتی طور پر بھی، عطائی طور پر بھی، اور اگر مستثنا متصل ہو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ما فوق الاسباب امور میں نفی ہے، اور جو اثبات ہے وہ کیا ہے؟ قوت کاسبہ ما تحت الاسباب، جو مقابل جبر کے ہے، نہ کہ ما فوق الاسباب اختیارات کی عطا کی ان حضرات نے بات کی ہے۔ بات سمجھ آ جائے گی یا پھر کہوں؟ اچھا، ایک دفعہ عبارتیں دیکھ لو، انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ اب دیکھو، لما التمسوا تعجیل العذاب، جب انہوں نے مطالبہ کیا عذاب جلدی آئے، اور تعجیل الساعہ یا قیامت جلدی آئے، تو اللہ نے حکم دیا کہ ان یقول لہم، کہ ان کو لیس ذالک الیہ، لیس ذالک الیہ۔ غور سے دیکھو، مشرکین نے مطالبہ کیا کہ عذاب جلدی لیا یا قیامت جلدی لیا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان کرو یہ چیز میرے اختیار میں نہیں۔ دیکھو، عذاب لے آنا امر ما فوق الاسباب، قیامت لے آنا امر ما فوق الاسباب، یہ چیزیں میرے اختیار میں نہیں۔ بل ذالک الی اللہ، بلکہ یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا۔ وَإِذَا كُنْتُ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، اور جب میں نہیں اختیار رکھتا اپنی جان کے نفع اور نقصان کا، فَكَيْفَ أَمْلِكُهُ لِغَيْرِي، تو جب میں محمد مصطفیٰ اپنے لیے نفع ضرر کا مالک نہیں، اختیار نہیں رکھتا، تو کیسے اختیار رکھوں گا اپنے غیر کے لیے، یا کیسے اطلاع پاؤں گا علامہ اوپر اس چیز کے لم یطلعنی علیہ اللہ، جس پر اللہ نے مجھے اطلاع نہیں دی۔ زمخشری کہتا ہے استثناء منقطع، یہ علم عربیت کا امام ہے، اس حوالے سے اس کی بات آ رہی ہے کہ یہ استثناء منقطع ہے۔ ولیکن ما شاء اللہ من ذالک کائن، تو استثناء منقطع کا معنی کیا ہوگا؟ الا ما شاء اللہ کا معنی لیکن ما شاء اللہ من ذالک کائن، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ فکیف املک لکم الضر وجلب العذاب، میں کیسے اختیار رکھتا ہوں نقصان کا اور جلب عذاب کا۔ یہ کون ہے بھئی؟ البحر المحیط، علامہ اندلسی، حنفی، اور دو حوالے
علامہ اندلسی بھی اس کو کیا بنا رہے ہیں؟ مستثنا منقطع. اور کشاف والا بھی کیا بنا رہا ہے؟ مستثنا منقطع. اور کشاف کا حوالہ ہم دے رہے ہیں بطور امام لغت عرب کے، اور البار المحیط اہل سنت کا امام ہے. دونوں کہا گیا. آگے لا اقدر علی دفع ضر بلا جلب نفع لنفسی الا ما شاء اللہ. اب دیکھو الا ما شاء اللہ کا معنی ولیکن ما شاء اللہ من ذالک کائن. تو کون سی مستثنا ہے؟ منقطع. جب منقطع ہے تو اللہ کا ما قبل سے تعلق ہی نہیں. تو بریلوی مولویوں کو شرم کرنی چاہیے اپنے عوام پر یہ تلبیس کرتے ہوئے کہ او جی اللہ ماشاء اللہ نہیں پڑھتے تو اللہ ماشاء اللہ ہے ہی منقطع، اس کا ما قبل سے تعلق ہی نہیں. تو وہ پڑھے یا نہ پڑھے کل عملے کو تو اپنے مقام پہ کھڑا ہے. ایک بات. اب آگے دیکھیں. اے لا اقدر علی شیء منہما بوجہ من الوجوہ. بوجہ من الوجوہ، اس عبارت کو سمجھنا ہے. نہیں قادر میں اس پر کسی طور پر بھی بتقدیم الذر لما ان مساک النظم لاظہار العجز عنہ. اور جہاں ذر کو مقدم کیا گیا ذرن کو اس لیے کہ نظم چلائی گئی ہے آپ کے عجز کو ظاہر کرنے کے لیے. قرآن آیا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عجز کو ظاہر کرے. اما ذکر النفع فلتوسیع الدائرۃ تکملۃ للعجز. اور اللہ نے ذکر کیا کہ میں نقصان کا مالک نہیں، اس میں آپ کا عجز اور بے اختیاری ثابت کرنا تھا. اور پھر نفع کا ذکر کیا ہے تاکہ عجز اور پکا ہو جائے، عجز کامل سامنے ہو. جیسے نقصان کا اختیار نہیں اسی طرح نفع کا بھی نہیں. وما بقا فی سورۃ الاعراف، اور جو سورۃ الاعراف میں واقع ہے تقدیم نفع للاشعار بے اہمیت ہی بل مقام ہو. تو وہاں مقام نفع ہے تو اس اہتمام کے پیش نظر وہاں نفع کو مقدم کیا. اور معنی یہ ہے انی لا املک شیئا من شؤونی ردا و ایرادا ما ان ذالک اقرب حصولا فکیف املک شؤونکم. سبحان اللہ. دیکھو عبارت. معنی یہ ہے انی لا عملے کو بے شک میں اختیار نہیں رکھتا کسی چیز کا اپنی شانوں میں سے اپنے حالات، شان کا معنی حال، اپنے احوال کا ردن ارادن یعنی مجھ پہ جو حال طاری ہے مجھے نقصان آئے میں دور نہیں کر سکتا، نفع کی ضرورت ہو وہ حاصل نہیں کر سکتا. ما انا ذالکا اس باوجود اس کے کہ اس کا جو حصول ہے اپنی ذات کے نفع نقصان کا یہ اقرب ہے تمہاری نسبت. اور انسان کا اپنا نفع نقصان قریب ہوتا ہے یا دوسرے کا؟ اپنا یہ اقرب حصولاً. فکیف عملے کو بس کیسے میں مالک ہوں تمہاری حالات کا حتی اتسبب فی اتیان عذاب کل موعود حتیٰ کہ میں سبب بنوں تمہارے عذاب موعود کا. الا ما شاء اللہ استثناء منقطع. استثناء کیا ہے؟ استثناء کیا ہے؟ منقطع. اے بلاکن ما شاء اللہ کائنا. آگے ذرا دیکھنا ہے. پورا بات جھوٹے آدمی کو گھر تک چھوڑ کے آنا ہے. ہاں آگے فرماتے ہیں پہلی بات ہے کہ مستثنا منقطع ہے اور منقطع کا ما قبل سے تعلق ہی نہیں. میں کسی طرح بھی اختیار نہیں رکھتا نہ ذاتی طور پر
اور نہ عطائی طور پر۔ وَحَمْلُهُ عَلَى الْاِتِّصَالِ، اور اگر کوئی مستثنا متصل بنائے تو خبردار مانا ہوگا الا ما شاء اللہ ان املکہ، مگر جو اللہ چاہے میں اس کا مالک ہوں، یا باہو مقام التبرع من ان یکون لہ دخل فی اتیان البعض، کہتا ہے کہ جہاں متصل بنانا یہ مقام اس کا انکار کر رہا ہے، سیاق سباق متصل بنانے سے انکار کر رہا ہے۔ دیکھو بھائی کیا ہے، یا باہو مقام التبرع، کیونکہ جہاں پر تو برات کرنی ہے کہ مجھے اختیار نفع نقصان کا نہیں، اور اگر متصل بنا دی جائے تو اس برات کے خلاف ہے، تو اس لیے یہ مقامی سیاق و سباق کے خلاف ہے متصل بنانا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار ہو بعد کے لے آنے میں، فَإِنَّ ذَلِكَ، یہ تقاضا کرتا ہے کہ بیان ہونا متنازع کا اس میں، مما وہ جو اللہ نہ چاہے یہ کہ مالک ہوں آپ، تو یہ عبارت بعض احوال موہودہ منوطہ بالافعال الاختیاریہ، ہاں اگر کوئی پھر کرے بھی صحیح، زور بھی لگائے کہ جہاں متصل بن نہیں سکتی ہے منقطع، لیکن اگر کوئی زور لگائے بھی صحیح تو اس سے پھر مراد یہ نہیں ہوگا کہ نفع نقصان کا مالک ہونا یا عذاب یا قیامت کا مالک ہونا، ان ما فوق الاسباب امور کی اختیار وہ مراد نہیں ہوگا، بلکہ یہ کون سے ہوں گے، بالافعال الاختیاریہ المفوضہ الی العباد، تو پھر اس سے کسبی اختیار ہوگا جو ہر بندے کو اللہ نے کسبی اختیار دیا ہے، ہر آدمی مکلف کو کسبی اختیار ملا ہے، الی العباد الا ان یکون المعنی، معنی یہ ہوگا لا املک لنفسی شیئا من الضر والنفع الا ما شاء اللہ، مگر اللہ چاہے ان املکہ منہا من الضر والنفع، جو دونوں مرتب ہیں علی افعال الاختیاریت، افعال اختیاریہ میں، یعنی افعال اختیاریہ وہ جو اہل سنت کے نزدیک درجہ کسب ہے، اور یہ کوئی انبیاء کی خصوصیت نہیں، یہ کسبی حالت تو ہر انسان کو بھی حاصل ہے۔ آپ اپنی مرضی سے کھڑے ہو سکتے ہیں یا نہیں، بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں، یہ وہ کسبی اختیار ہے جس پر تکلیف کا دار و مدار ہے۔ تو حاصل کیا نکلا بھائی کہ یہ آیت، تینوں ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر اختیارات ما فوق الاسباب کی نفی میں نص سری ہے، سری نص ہے، اور شیعہ بریلوی ان لوگوں نے ایسا گندا شرک پھیلایا اپنی عوام میں کہ یہ جہاں تک کہا کہ امور تکوینیہ، احیاء کسی کو زندہ کرنا، اماتت کسی کو مارنا، کسی کی قسمت بنانا، تقدیر کے فیصلے، قسمت کے فیصلے، اولاد دینے کے فیصلے، رزق کے فیصلے اللہ نے پیروں فقیروں کو عطا کر دیے، انبیاء پیغمبروں کو عطا کر دیے، ان کو تفویض کر دیے۔ شیعہ میں فرقہ مفوضہ سے یہ شرک چلا، اور بریلویوں میں اس کی جا کے انتہا ہوئی، اور اب دیوبندی بھی اسی لائن پہ چلنے شروع ہو گئے، اسی پٹڑی پہ۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھو، یہ امور ما فوق الاسباب، احیاء، اماتت، ارداد، یعنی کسی کو زندہ کرنا، کسی کو مارنا، کسی کی مشکل کشائی ما فوق الاسباب کرنا، کسی کو اولاد دینا، کسی کی قسمت کھوٹی کرنا، کھری کرنا، تقدیر کے نوشتوں پر قدرت اختیار رکھنا، یہ صرف اور صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ جو شخص یہ اختیارات امام الانبیاء یا غیر انبیاء
کسی امام، پیر، فقیر، زندہ، مردہ میں یہ اختیارات مانتا ہے وہ قطعی کافر بھی ہے، صدیق بھی ہے اور مشرک بھی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ جہاں تک انبیاء کے اختیارات تھے وہ ہیں افعال اختیاریہ، جس طرح اللہ نے ہر بندے کو مکلف بنایا قسم کا اختیار دے کر، اور قسمی اختیار وہ کیا ہے؟ ما فوق الاسباب۔ تو یہاں الا ماشاء اللہ منقطع بنانا اصل مقام یہ ہے، لیکن اگر متصل بھی بنائے تب بھی اس متصل سے کس اختیار کی اثبات ہوگا؟ اختیار قسمی کا، اختیار افعال اختیاریہ کا، جیسا کہ وہ ہر بندے کو حاصل ہے، جس کو اختیار تحت الاسباب کہتی ہیں، تو کل عملے کو میں نفی ہوگی اختیارات فوق الاسباب کی، اور الا ماشاء اللہ میں اس بات ہوگا اختیارات تحت الاسباب قسمی اختیارات کا۔ پھر بھی آیت پہ کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن بہتر وہی ہے کہ زر اور نفع چونکہ بات عذاب اور قیامت کی ہو رہی ہے، تو اس سیاق میں وہاں مراد ہی ما فوق الاسباب اختیار ہیں، تو الا ماشاء اللہ کو آپ رہنے دیں منقطع۔ انقطاع مقام اسی کا ہے۔ یہ عبارت کس کی؟ ابو سعود ہے؟ کون ہے؟ ابو سعود ہے۔ ہاں، ابو سعود نمبر لے گیا، پورا حل کر کے رکھ دیا عبارت کو، تو یہاں تک ختم۔ بس بھائی آگے دیکھیں، کلّا عملے کو ہو گیا، لکل امت اجل، رہا یہ کب ہوگا؟ تجھے ہر امت کے لیے ایک اجل ہے، وقت ہے۔ اذا جاء اجلہم، جب آ جاتی ہے ان کی اجل، یعذبون یہلکون، یہ جزا مقدر ہے، ان کو عذاب دیا جاتا ہے، ہلاک کر دیے جاتے ہیں، بس نہیں مؤخر کیے جاتے۔ ایک گھڑی نہ مقدم